السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور رسول بخش رئی صاحب۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچا جائے گا۔ دھرنے کی بات کی جا رہی ہے، مطالبات پیش کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور ان مطالبات کی منظوری تک وہ واپس نہیں آئیں گے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ خفیہ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو سارے معاملات کو دیکھے گی، اور اگر وہ چاہے تو کسی سے مذاکرات بھی کر سکتی ہے، اور کسی نتیجے تک بات پہنچتی ہے تو اس احتجاج کی کال واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ لیکن حیران کن طور پر علیمہ خان کی جانب سے اس تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی ذرائع ایسا بتا رہی ہیں کہ ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ مشاورت کر رہی ہیں اس سلسلے میں، اور اس کال کو لے کر پارٹی کے اندر جو سرکردہ رہنما ہیں ان میں کافی حد تک اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو کون کون اختلاف کر رہا ہے؟ بشرا بی بی کی سیاست میں انٹری کی خبروں میں کتنی صداقت ہے، اور اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ واقعی یہ احتجاج نتیجہ خیز ہوگا یا پھر کال واپس لی جا سکتی ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس احتجاج کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ آپ کو دکھائی دے رہی؟ کیونکہ لاسٹ پروگرام نے آپ نے 16 یا 23 کہا تھا، قریب ہی آپ تھے، 24 کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ 24 ہی کیوں؟ نومبر کے مہینے کا انتخاب ہی کیوں؟ دیکھیں، ایکسپیکٹڈ تھی، میں نے اسی لیے یہ تاریخ دی تھی، اور پارٹی کے ذمہ دار ذرائع کے حوالے سے یہ تاریخ تھی۔ لیکن پارٹی کی لیڈرشپ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو کال دی گئی ہے، ابھی تک حکومت پر اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ خود پارٹی کے لیے چیلنج اور بڑا امتحان ضرور بن گیا ہے، اور ان کی قیادت جو ہے وہی امتحان میں پڑ گئی ہے۔ دیکھیں، اختلاف کی جہاں تک بات ہے، کیا آپ کو سین پہ اس وقت پارٹی کا چیئرمین نظر آ رہا ہے؟ کیا سیکرٹری جنرل نظر آ رہا ہے؟ کیا پارلیمان اپوزیشن لیڈر نظر آ رہا ہے؟ اس وقت آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہہ دیا کہ جی انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کے ذریعے کال نہیں دی، اور علیمہ خان صاحبہ کا جب آپ نام لے رہے ہیں، میں نے تو آپ کو ایک ڈیڑھ سال پہلے کہا تھا، یاد کریں، میں نے کہا تھا کہ بالآخر چونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، بالآخر آپ کو اپنے گھر والوں پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بشرا بی بی تو ہیں، جہاں تک بشرا بی بی کی بات ہے کہ بات یہ کہ نمبر ایک تو پہلے کال کی بات ہم کر لیں کہ یہ نتیجہ خیز اس لیے ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ کال کیوں دی، اس لیے کہ جس کیفیت میں انہوں نے یہ کال دی ہے اس وقت پارٹی کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک انتشار تھا، خلفشار تھا، باندھ کی بولیاں چل رہی تھیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ان کا جو شاہ سوار ہے پختونخوا کا چیف منسٹر، وہ بھی اس کے آگے بھی سوالیہ نشان کھڑے ہوئے تھے، اور ان ساری صورتحال سے توجہ اٹھانے کے لیے ایک بڑی کال ان کی ضرورت بن گئی تھی۔ اب اس کے کئی سارے معنی نکالے جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں، چونکہ میرا اور ان کا ایک ہی ضلع سے تعلق ہے، میں ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ کہ جماعتی سیاست میں تو شاید وہ اپنا کوئی کردار نہ ادا کریں، لیکن بنیادی کے جو فیصلے ہیں ان میں ایک ان کا رول ہے، اور اس لیے کہ جو خاتون جو ہے، دیکھیں آپ صدارت کہیں یا جو بھی کہیں، وہ خاتون اتنی طاقتور ہے اس پارٹی کے اندر کہ جو خاتون ایک پاکستان کے بڑے صوبے کا چیف منسٹر، جن کے کہنے پہ وزراء بنتے تھے، جن کے کہنے پہ بڑی اہم پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی، تو اب کیا پارٹی فیصلے نہیں ہوں گے؟ اور یہ بات ضرور ہے، چونکہ ان کی دسترس ہے بانی پی ٹی آئی تک، تو لہٰذا انہوں نے ایک ذریعہ ضرور بنایا، لیکن میں انہیں کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، چونکہ وہ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ برادری بہت تیز ہے، اور وہ بہت آگے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ابھی پروگرام سے پہلے میں نے ان کی پارٹی کے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا وہ جماعتی طور پہ بھی کوئی رول ادا کر سکیں گی، تو انہوں نے کہا کہ ان کی امبیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ یہاں تک معاملات کیوں پہنچے ہیں۔ البتہ میں یہ بات آپ کو ضرور کہوں گا، ہم تو یہ گروپ بھی سن رہے تھے، ایک طرف علیمہ خان گروپ ہے، ایک طرف بشرا بی بی کا گروپ ہے۔ دیکھیں، علیمہ خان رول ادا کر سکتی ہیں سیاسی محاذ پر، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے بیگم کلثوم نواز کا رول دیکھا ہے، ہم نے بیگم نصرت بھٹو کا رول دیکھا ہے، اور میں نے اس لیے ڈیڑھ سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ وہ بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ بات بھی کر سکتی ہیں، ان کا ایک پس منظر بھی موجود ہے، لیکن جب بشرا بی بی بھی ہوں، علیمہ خان بھی ہوں، تو پھر کس کی چلے گی؟ ڈومیننٹ کون کریں گی؟ بنیادی فیصلوں میں بڑا کردار ضرور ادا کریں گی، لیکن وہ فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیلیں گی۔ علیمہ بی بی کا اس میں رول ضرور ہے، علیمہ بی بی نکلیں گی، ورکرز بھی ان کے پیچھے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ 24 نومبر کی کال
फैसला कौन होगी मुझे नहीं फैसला कौन नजर आती, ठीक है। और अभी तक मैं इस ऑप्शन को मुस्तरद नहीं करता, चूंकि उनकी पार्टी के अंदर पंजाब का महाज सबसे बड़ा है, जहां तो सांप सूंघा हुआ है। आज सिंध पंजाब में का कुछ इजलास नहीं भी है, होना था बलूचिस्तान में पेशावर कुछ में। नहीं है, पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आपकी है, वसाइल आपके हैं, फजा आपकी है, वहां आप जो कुछ मर्जी करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी चीफ मिनिस्टर को इस्लामाबाद पर हमला आवर रियासत नहीं होने देगी, और खुद इस्लामाबाद के हवाले से कानून साजी भी मौजूद है। मैं नहीं समझता, लेकिन इन चीफ मिनिस्टर को तो खुद शक की निगाह से देखा जा रहा ना, पिछले एहतजाज में उन्होंने जो कुछ किया, अब उन पर रिलाई किया जाएगा। इस वक्त भी आपको पता है कि पहले उनके जरिए कॉल आती थी, इस दफा उनके जरिए नहीं आई, इसकी क्या इसलिए कि वजह? वो वक्त पे नहीं पहुंचते। वो चूंकि दोनों तरफ उन्होंने खेलना होता है, वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर एक बड़ा जिम्मेदार मनसब होता है, मैंने इसलिए कहा। और अब शायद आपको मालूम हो कि 18 नवंबर को एपिक्स कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है, वज़ीर आज़म ने दावत दी है उन्हें, वो प्रोटोकॉल के साथ डी चौक आएंगे और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर चीफ करेंगे। मिनिस्टर पख्तूनख्वा को हमलावर होने की इजाजत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा जरूर हरकत में आएगी। पख्तूनख्वा पे अगर एतमाद कर रखे वो सारा ये करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो रजू कर लें तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है डॉक्टर साहब, डू और डाई ये सिचुएशन है इस वक्त जो कॉल दी गई है। एक तो इस कॉल की टाइमिंग, और दूसरा इस्लामाबाद का मौसम, क्या वो सपोर्ट करेगा ऐसे एहतजाज को? देखिए, जब हम अखबार पढ़ते हैं या मीडिया देखते हैं तो उसमें तो हमें बड़ी ये जो कॉल है बड़ी एक्टिव हमें नज़र आती है और बड़ी डिस्कशनें हो रही हैं, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे देखता हूँ कि पीटीआई क्या कर रही है तो वहाँ हमें कुछ ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा है कि पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली बड़ी मतलब आपके ख्याल में ये बुखार मीडिया ने चढ़ाया हुआ है? मेरा ख्याल है मीडिया में ज़्यादा है। और क्योंकि देखे ना, पार्टी की वर्किंग हमें पंजाब में कहीं वो ऐसी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, पंजाब में उनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं, पंजाब में उनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं क्योंकि हुकूमत और पुलिस सारी उनके ख़िलाफ़ है, तो लेकिन इसके बावजूद कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही। और जगह भी इतनी नज़र नहीं आ रही। बलूचिस्तान वाले तो इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएंगे, बलूचिस्तान वाले अगर बलूचिस्तान में कुछ करना चाहें, सिंध वाले अगर सिंध में करना चाहें, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पंजाब में जो लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे वो आइसोलेट होकर थोड़े से हो जाएंगे। वजह यह है कि इस किस्म की अगर आपने नेशन वाइड एजिटेशन करना होता है तो उसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो ये है कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर कंसल्टेशन से एक फार्मूला इवॉल्व किया जाता है कि इस तरीके से आप जाएंगे। अगर ये क्योंकि हमें पता है कि हुकूमत ने तो कंटेनर लगा देने, सड़कें बंद हो जाएंगी, जो एक तरीकाकार ब्यूरोक्रेसी के पास है वो उन्होंने वही तरीकाकार अडॉप्ट करना है। सवाल ये है कि जब ये कंटेनर लग जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, तो फिर आपके पास मुतबादिल स्ट्रेटजी क्या है? दूसरा, इस किस्म की तहरीक को कामयाब करने के लिए लाजिम होता है कि आप दूसरी सियासी जमातों से भी गुफ्तगू करें कि आपके पास कोई और सपोर्ट भी होनी चाहिए। सिर्फ आप अपने बंदों पे अगर रिलाय करते हैं तो फिर एक पार्टी की तहरीक हुकूमत के लिए परेशानी तो पैदा करती है। वो तो स्टूडेंट एजिटेशन प्रोटेस्ट हो जाए उससे हुकूमत परेशान हो जाती है। तो ये तो एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। अच्छा सही साहब भी तो है ना, उनको भी तो टास्क मिले हुए हैं कुछ, क्या तो बात उसमें अब हमें देखना ये है कि सिर्फ एक सूबे पे अगर केपी की हुकूमत पे आप रिलाय करेंगे तो मालूम नहीं क्या सूरत हाल पैदा होगी। और जहाँ तक ये बात है 2 बीबियों का नाम लिया जा रहा है कि उनकी रिश्तेदारी के हवाले से, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि पार्टी में चूँकि जो लीडरशिप है, जो मर्द लीडरशिप है, उनकी आपस में लगती भी है, आपस में ज़िद भी है, नाराज़गियाँ भी हैं एक दूसरे से। तो उनमें से एक सेक्शन हाईलाइट कर रहा है कि इनकी वजह से इन हमारे जिनको हम पसंद नहीं करते उनकी किसी तरह छुट्टी हो जाए। अच्छा। ये तरीका हो जाए। बाकी रहा जो ये तसव्वुर कि ये पार्टी की लीडरशिप को लीड करेंगे, तो ये उससे पूरा तसव्वुर जो है पीटीआई का कि एक ऐसी पार्टी जो इनहेरिटेंस की बुनियाद पे नहीं चलती, वो सारा तसव्वुर कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो पार्टी फिर वही हो जाएगा ना जो पीपीपी है, जो पीएमएलएन है, और वही पीटीआई हो जाएगी। और इससे पार्टी के अंदर इख्तलाफ बढ़ेगा। अगर इन खवातीन का रोल बढ़ेगा तो इससे पार्टी में हम आहंगी पैदा नहीं होगी। इख्तलाफात तो अभी भी हैं डॉक्टर साहब। वो तो पहले से है ना, वो और बढ़ेगा। और पार्टी को जब तक आप पुल टुगेदर नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। ये जरूर है। ठीक है, देखिए जो एक मकसद हमें नजर आता है, प्रेशर बिल्ड करना है, बिल्कुल प्रेशर बिल्ड हो जाएगा हुकूमत के ऊपर।
دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے کافی ریپریسو ہے, کافی جابرانہ انداز میں ماضی میں پی ٹی آئی کی موومنٹس کو ڈیل کیا ہے. تو پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے یہ بھی تھنکنگ ہو کہ جب یہ جابرانہ کارروائی کریں گے پولیس کے ذریعے اور دوسری اسٹیٹ ایجنسیز کے ذریعے, تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایشو ہوگا کہ کس طرح ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, پولیٹیکل فریڈمز کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو اس وقت ایشو بنانا چاہتے ہیں وہ ایک بڑا واضح ایشو بن جاتا ہے, بڑا ایشو بن جاتا ہے, اور جسٹیفیکیشن نکل آتی ہے کہ لوگ پاکستان سے باہر احتجاج کریں, کیونکہ پاکستان کے باہر تو ان کی پولیس, پنجاب کی پولیس یا کہیں اور کی پولیس کارروائی نہیں کر سکتی نا. تو میرا خیال یہ ایک آبجیکٹیو, اگر تو یہ 2 آبجیکٹیو ہیں تو یہ تو اچیو ہو جائیں گے, لیکن اگر آبجیکٹیو ہے کہ حکومت پیرالائز ہو جائے, وہ ایک پارٹی نہیں بلکہ کولیشن آف پارٹیز کریٹ کریں, اس سے حکومت پیرالائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو 4 مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اس احتجاج کے ذریعے کہ نہیں, یہ بھی جانیں گے. لیکن اس سے پہلے بھٹی صاحب, میں جاننا چاہتی ہوں کہ اختلافات کون کون کر رہا ہے اس پارٹی میں 24 نومبر کی کال کو لے کر, اور پیر کے روز گنڈا پور صاحب جا رہے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد ایپس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے. ایگزیکٹلی 6 دن بعد وہ اسلام آباد میں یلغار کے لیے جائیں گے اس نیت سے. تو پیر کے روز ان کی اہم شخصیات سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اس میٹنگ میں, تو کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, کیونکہ خفیہ کمیٹی بھی تو کام کر رہی ہے نا جیسا کہ بتایا گیا ہے. تو کہیں گنڈا پور صاحب اس خفیہ کمیٹی کے رکن تو نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مبارک ہو, آپ نے اس کو یلغار کا نام تو ابھی سے دے دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو یلغار نہیں کہہ رہی, آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ یلغار ہوگی. اور یلغار کا لفظی مطلب کیا ہے آپ یقیناً جانتی ہوں گی. تو آپ حکومت کی, اچھا حکومت کی ترجمانی فرما رہی تھی. ترجمانی نہیں, میں تو یہاں بیٹھ کے رپورٹ کر رہی ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. آپ پلیز میرے سوال پہ آئیے, اس کا جواب چاہتی ہوں میں. نہیں, میں سوال پہ آنے سے پہلے اگر آپ یہ کہتی نا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ یلغار ہے تو مجھے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی. بہرحال اب آج عمران خان کا ایک ایکس پہ پیغام آیا ہے, آپ ذرا وہ یہ دیکھیے گا. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس بنایا گیا مجھ پر, ایک کیس چلایا گیا مجھ پر, اور اس کیس میں مجھے اور میری بیگم کو 14 سال کی سزا سنائی گئی, 1.5 ارب کا جرمانہ کیا گیا, اور پھر جب 1 سال میں جیل میں رہ چکا اس کیس میں, 9 مہینے میری بیگم رہ چکی, تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ عامر فاروق صاحب اور میاں گول حسن اورنگزیب کے سامنے نیب کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب علی ریمانڈ بیک کریں یہ کیس, کیونکہ ہم صحیح کیس بنا نہیں سکے اور صحیح کیس چلا نہیں سکے. اب بتائیے کہ کیس بنا, کیس چلا, سزا ہوئی, سال وہ رہے, 9 مہینے وہ رہیں ان کی بیگم, اور اس کے بعد آج نیب کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ریمانڈ بیک کریں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے بتائیں کہ اس پر چیئرمین نیب, پروسیکیوٹر جنرل نیب, تفتیشی افسر اور اس جج کو سزا ملنی چاہیے کہ کیس ریمانڈ بیک کر کے پھر ایک مرتبہ ان کے حوالے کر دینا چاہیے کہ دوبارہ سے ذرا کاغذ فائلیں بھر کے لائیں. اب احتجاج پہ آنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ موروثی سیاست پاکستان تحریک انصاف کے اس کے خلاف آیا ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کہ میں اکثر کہتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ عمران حکومت میں عمران خان کی 90% مشکلات اور مصائب جو آج ہیں ان میں بشرا بی بی کا کردار ہے, اور میں اس سے عمران خان کو بری ذمہ نہیں قرار دے رہا, کیونکہ عمران خان پارٹی ہیڈ تھے, وزیر اعظم تھے, گھر کے سربراہ تھے, انہیں وہ کچھ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا جو ہوا, لیکن 90% بشرا بی بی کا تھا. لیکن بشرا بی بی کے پاس نہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی طرح کوئی پارٹی عہدہ ہے, نہ وہ حمزہ, مریم اور بلاول بھٹو کی طرح کوئی حکومتی عہدہ ہے ان کے پاس, اور نہ وہ کوئی کرسی صدارت پر بیٹھتی ہیں. اور یہ ایک جگاڑ ہے, ڈنگ ٹپاؤ ایک مہم ہے, کیونکہ عمران خان کو پارٹی کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. بشرا بی بی روزانہ عدالت میں عمران خان سے ملتی ہیں, وہ توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2, القادر اور 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان کے ساتھ ہوتی ہیں, ملزمہ ہیں اس میں.
تو لہٰذا وہ ملتی ہیں تو وہ پیغام رسانی کے لیے ان کو آگے کیا گیا ہے. اچھا. اور وہ پیغام پہنچا رہی ہیں, اور اس میں کوئی یہ نہیں ایک جو بنایا گیا ہے کہ اب وہ پارٹی کی ہیڈ بن جائیں, حالانکہ پارٹی نے 6 مرتبہ کہا ہے کہ آپ علیمہ خان یا بشرا بی بی میں کسی ایک کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیں کہ یکسوئی ہو جائے گی, لیکن عمران خان ابھی تک مخالفت کر رہے ہیں. اور ریحام خان کو ڈیورس دینے میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پارٹی میں زیادہ ان ہو رہی تھیں, جلسوں سے خطاب کر رہی تھیں, اس پر اختلافات شروع ہوئے تھے عمران خان اور ریحام خان کے. کل کیا ہوگا اگر کل عمران خان نے بشرا بی بی کو پارٹی کا ہیڈ بنایا علیمہ خان کا, تو میں تو کم از کم اس موروثی سیاست کو لعنت سمجھتا ہوں, میں تو مخالفت کروں گا. ٹھیک ہے, 24 نومبر کی کال پر پارٹی میں یکسوئی ہے. بھٹی صاحب یہ بتائیں اس ہفتے کوئی عدالت سے فیصلہ متوقع تو نہیں ہے؟ جی وہ بھی ہے. اب آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ ہے, توشہ خانہ 2 ہے, اور عمران خان ہو سکتا ہے یہ جو ڈنگ ٹپاؤ مہم ہے بشرا بی بی دوبارہ گرفتار ہو جائیں, دوبارہ جیل چلی جائیں. تو اب دیکھیے 2014 میں القادر ٹرسٹ بھی ہے, اور ان میں سزا ہو سکتی ہے. اوپر جا کے یہ القادر ٹرسٹ کے جس میں آپ کو نہ سر رہ گیا نہ پاؤں رہ گیا, پیسے واپس آ گئے, القادر یونیورسٹی موجود ہے. خیر وہ اوپر جا کے کیا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے. 2014 سے پاکستان تحریک انصاف دھرنوں سڑکوں پر ہے, لیکن شاید پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کوئی چوائس نہیں احتجاج کے علاوہ, ورنہ مارچ اور دھرنوں سے نہ پہلے کوئی نتیجہ نکلا ہے کسی بھی پارٹی کا, کسی سوائے ایک وہ عدلیہ مہم جو تھی, نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ آیا تو وہ تو خیر اس وقت آرمی چیف نے کال کی, باقی کبھی بھی کوئی دھرنوں سے یا لانگ مارچ سے نہ حکومت جانی چاہیے نہ گئی ہے. دوسری بات کہ 126 دن کا عمران خان کے دھرنا دے کے دیکھ لیا کیا بنا. 70 جلسے عمران خان نے حکومت سے نکلنے کے بعد کی, یہ لانگ مارچ کی, یہ ریلیاں کی, وہ بھی ہے. اب پارٹی میں ہیں 2 گروپ. ایک جو پاکستان تحریک انصاف کا وہ گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں مذاکرات کی کوشش کرنی چاہیے, اسمبلیوں کے اندر اور عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے کو لڑنا چاہیے, اور عالمی سطح پر ٹرمپ کے آنے کے بعد عالمی سطح پر ہمیں اپنا کیس لڑنا چاہیے, ہمیں سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے, ورنہ حالات اور ہمارے لیے سختیاں اور ہو جائیں گی. دوسرا ہے جو رپوش لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو انقلاب لانا چاہتے ہیں, وہ اس حق میں ہے کہ نہیں آگے بڑھیں اور آپ سڑکوں پر بھی آئیں. تو مائنس عمران خان اگر اس کو ساروں کو سم اپ کریں کہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم اب کیسے ختم ہوگی, ویسے آج مبارک ہو, آج 2 عدالتیں بن گئی, آئینی بینچ آئینی عدالت بن گیا, 2 کاز لسٹیں, اور آئینی بینچ کے جج سپریم کورٹ میں کام نہیں کریں گے, یہی ہونا تھا. اچھا مائنس عمران خان یہ تحریک کیا چلے گی؟ نہیں چل پائے گی, مجھے نہیں لگتا. کتنے لوگ نکلیں گے اور کتنے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے, اسلام آباد پہنچ کر پلان اے کیا ہے, پلان بی کیا ہے, یہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا. تو مجھے دباؤ ہو سکتا ہے بڑھا دیں, لیکن مطالبات کے 26 آئینی ترمیم ختم کر دیں, چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر دیں, یا بغیر ٹرائل کے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں, ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کہ احتجاج کی کال واپس لینے کے کتنے امکانات ہیں رسول بخش صاحب, کیونکہ پارٹی میں کس حد تک یکسوئی ہے 24 نومبر کی کال کو لے کر؟ دیکھیں تحریک انصاف کے لیے 2 چوائسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اگلے انتخابات کا انتظار کریں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پارٹی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا, اور صرف اسمبلیوں کی حد تک بات چیت, ادھر ادھر پریس کانفرنسز, اس سے وہ پارٹی متحرک نہیں رہے گی. دوسرا ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ انقلاب تو نہیں لا سکتے, نہ پاکستان میں کوئی عوامی انقلاب آ سکتا ہے, کہ ہم یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہوگا, لیکن ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو ایسی کئی تحریکیں چلی ہیں. ایک سیاسی جماعت نے بھی چلا کے دیکھی ہے, اور مشترکہ جد و جہد بھی انہوں نے کر کے دیکھی ہے کہ مقام جس کے اوپر وہ پہنچے ہیں وہ کچھ اور ہی تھا, وہ نہیں تھا جو وہ جس مقام پہ وہ پہنچنا چاہتے تھے. تو انقلاب یہاں نہیں آئے گا اس قسم کا, اور عوام اس طریقے سے بھی متحرک نہیں ہو سکتے جس طریقے سے کہ ہم نے مشرقی یورپ میں دیکھا, کمیونسٹ حکومتوں کے گرنے کے بعد جمہوریت کی تحریک چلی, یا مشرق وسطیٰ میں جو عرب سپرنگ تھا نوجوانوں کا, جس طریقے سے وہ تحریک چلی. یہاں پاکستان کا جو سماجی ڈھانچہ ہے, جو سیاسی نقشہ ہے, اور جو ہماری تاریخ ہے, اور یہاں پہ جو
سیاسی منظرنامہ ماضی میں بھی رہا ہے، آج بھی ہے، وہ ذرا مختلف ہے. اس میں جو طاقتیں کچھ مختلف مقامات رکھتی ہیں اور ان کی وسعت کچھ زیادہ ہی ہے پاکستان کی سیاست میں. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی تحریک انصاف کو حل جل جاری رکھے اور ان کی خبریں جو بین الاقوامی میڈیا اس میں بھی لگتی رہیں. وہ تو اسی صورت میں لگ سکتی ہیں کہ جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں، اور خصوصی طور پہ اسلام آباد جہاں پہ کہ یہاں ہر تقریباً اس ملک کا جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، یہاں پہ سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے رپورٹیں جاتی ہیں، اور یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں پہ مجھے توجہ ہوتی ہے. یہ میاں والی میں نہیں ہو سکتا، یہ پشاور میں نہیں ہو سکتا، یہ کراچی میں بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے متعلق چاہ رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے اس احتجاج کا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی دکھایا جائے اور یہ بھی باور کرایا جائے کہ جس حکومت کے خلاف وہ تحریک چلا رہے ہیں اس کی عوام میں مقبولیت نہیں ہے، بلکہ کسی اور طریقے سے آئی ہے، اور وہ طریقہ جمہوری نہیں ہے. اور سوال اٹھاتے رہنا ہے پاکستان کے شہریوں کے ذہنوں میں، اور انٹرنیشنل جو پاور سٹرکچر ہے اس میں جو لوگ کلیدی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی، کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو مسلط کیا گیا ہے اور جس میں کہ عوامی تائید اس کی نہیں ہے. اگر کسی کو عوامی تائید حاصل ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. مقصد یہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو پاکستان کی سیاست اور عوام میں جو حیثیت ہے اس کو قائم کس طرح سے رکھنا ہے، اس کو زندہ کس طرح سے رکھنا ہے. یہ زندہ رہنے کا سیاست میں اور عالمی میڈیا میں ایک بہانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سیاست اور عالمی میڈیا کا ایک بہانہ ہے، اور اسی سلسلے میں ایک لابنگ فرم کی خدمات بھی حاصل کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے بلاول بھٹو زرداری کے تحفظات، شکوے شکایات کی. کون صحیح ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے، اسپیشلی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر جو کچھ کہا گیا تھا، جو معاہدے کیے گئے تھے، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. سندھ کے ساتھ بار بار ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. نون لیگی حکومت معاہدے پر عمل نہیں کر رہی ہے. کس قسم کے معاہدے تھے، کیا طے تھا ان دونوں کے درمیان، اور کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب مجھے بتائیے کہ بلاول کے جو شکوے شکایات ہیں کس حد تک درست ہیں، کون صحیح ہے اس معاملے میں اور کون غلط؟ دیکھیں، یہ سیاست میں نا ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے، اور وقت پہ پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے مفادات یقینی بنانے کے لیے اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی پریس کانفرنس میں اس کال پہ رد عمل دیں گے جو 24 تاریخ کی کال تھی، اور وہ کال آ چکی تھی. پاکستان کی سیاست میں اس کال اور اس کی ٹائمنگ زیر بحث ہے. اگر انہوں نے ساری پریس کانفرنس میں کسی بات پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا تو یا تو وہ عمران خان صاحب تھے یا ان کی کال تھی. اب جن ایشوز کو انہوں نے جن کا ذکر کیا ہے وہ قانون سازی کا کریڈٹ تو سارا وہ لے رہے تھے کہ انہوں نے اسے یقینی بنایا. پھر انہوں نے انٹرنیٹ کی بات کی ہے، تو انٹرنیٹ کا ایشو آج کا ایشو تو نہیں ہے، یہ تو طویل عرصے سے جاری ہے. ایک دفعہ بھی انہوں نے اس پر بات نہیں کی. حکومت اس پر جھوٹ بول رہی ہے نا. نہیں تو پھر لیکن بات یہ کہ وہ اس طرح کے اختلافات، چونکہ وہ دوسری پارٹی کے چیئرمین ہیں اور اس حکومت کے اندر دوسری بڑی اتحادی پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں جب گورنمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہوا کوئی نظر آئے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ کوئی اتحاد توڑنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ ایک بندوبست کا حصہ ہیں. اچھا. اور یہ بندوبست رہنا ہے اور یہ ابھی چلنا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عزت نہیں مل رہی. عزت سے مراد کیا ہے؟ عزت سے مجھے نہیں پتا کہ ان کی مراد کیا ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب کبھی ذکر کرتے ہیں وہ ہر جگہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں. ان کے ٹورز میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. یہ عزت انہیں خود واضح کرنا پڑے گا کہ عزت کی نہیں جاتی، عزت کروائی جاتی ہے. اور بات یہ کہ ابھی کچھ روز پہلے تک وہ سارا کریڈٹ وہ شہباز شریف صاحب کو دے رہے تھے، شہباز شریف صاحب انہیں دے رہے تھے. میں نہیں سمجھتا کوئی اس طرح کی بات ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ دیکھیں گے 1-2 روز کے بعد
फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बिलावल। और नहीं, दो चीज़ें होंगी, एक तो किसी न किसी तरह वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट की तायद करते नजर आएंगे, अच्छा। या फिर वो रद्द अमल का इजहार करेंगे, चूंकि इस वक्त उस कॉल पे रद्द अमल देना सबकी ज़रूरत है। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, तो वो लाजमी इस पर रद्द-ए-अमल देंगे। अलबत्ता उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा मैं नहीं समझता पाकिस्तान की सियासत में कोई शख्स ऐसा है जो सबको साथ लेकर चलने का हुनर जानता हो या अमल जानता हो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से ये तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी रहता है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा कहते हैं वो टाइमिंग का जो दुरुस्त इस्तेमाल करता है ना, उसको फिर वो मिल जाता है जिसके लिए वो सारा कुछ कर रहा हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि और वो जो नहरों वाला इशू भी है वो उनका इशू नहीं है, वो किसी और का इशू है, वो टेक्निकल इशू है, वो हल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ऐसे मौके पर जब अपोजिशन जमात की जानिब से 24 नवंबर की कॉल दी गई है और हुकूमत के इत्तेहादी आके हुकूमत से गिले शिकवे करते हैं, तो इसकी टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं और किस हद तक आपको इन तहफ़्फ़ुज़ात में जान नज़र आ रही है? बिलावल भुट्टो ने ये पहली दफ़ा जो है शिकायत नहीं की, इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन उनके इस किस्म के बयानात जो है वो मिलते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीपल पार्टी और PMLN में कोई सियासी और नज़रियाती हम आहंगी तो नहीं है ना। उनका जो ताउन है वो वक्ती मसलहत की बुनियाद पर है। एक कॉमन एंड पॉलिटिकल मुखालिफ मौजूद है, यानी PTI का जो खौफ है वो दोनों जमातों पे है। और इस फ्रेमवर्क में जब PTI को बाहर रखना है, उसके लिए जो बिलावल जो है वो शिकायत तो करेंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस सूरत में मसाइल पैदा होते हैं। दूसरा ये है कि PML जो PPP है, बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है, वो इक़्तिदार में है। इक़्तिदार में इससा है कि इक़्तिदार के फ़ायदे तो लिए हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसेस जो है पीपल पार्टी को चले गए हैं, लेकिन वो उस ब्लेम को शेयर नहीं करना चाहते जो कि ब्लेम गवर्नमेंट की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से है। मसलन लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो मुश्किलात हैं, और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो इश्यूज चल रहे हैं, एक नाउमीदी की फ़िज़ा जो हम सियासी फ़िज़ा पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये उसका ब्लेम नहीं लेना चाहते। इसीलिए वो अपने आप को एक डिस्टेंस पे कर लेते हैं ताकि हुकूमत का ब्लेम जो है ना वो सिर्फ PMLN को पड़े और उनको जो है वो उसका वो ब्लेम ना पड़े। ठीक है। तीसरा फैक्टर जो कि जिसका ताल्लुक PMLN से है, मेरा ख्याल है कि PMLN ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है आज 26वीं तरमीम के बाद, और वो ये समझते हैं कि शिकायत के बावजूद ये पार्टी हमें छोड़ेगी नहीं। या अगर छोड़ती भी है तो हम सिंपल मेजॉरिटी मैनेज कर लेंगे किसी न किसी तरीके से। जिस तरह इसमें 2/3 मेजॉरिटी मैनेज हुई है, तो इसमें हम वो मैनेज जो है वो कर सकते हैं। आप कह रहे हैं असल झगड़ा हुकूमत को फिलहाल कोई खतरा नहीं नजर आ रहा पीपल्स पार्टी से, लेकिन PP और नून लीग के दरमियान ये लव एंड हेट का रिलेशन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? भट्टी साहब से जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तहफ़्फ़ुज़ात के जो उन्होंने हुकूमत पर ज़ाहिर किए हैं। भट्टी साहब, आपके नज़र में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये इख्तलाफात बढ़ेंगे या फिर कम होंगे? अभी आपने कहा कि ये लव एंड हेट का रिलेशन ना ये लव है, ना ये हेट है, ना कोई रिलेशन है, ये सब पावर गेम है, सब मफादात का चक्कर है। अजीब मज़का खेज़ गुफ्तगू सामने आई है बिलावल भुट्टो की, अजीब लायानी बेमानी बेमकसद गुफ्तगू सामने आई है। वो इस निज़ाम का हिस्सा हैं, वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम के दुल्हा हैं, और लेकिन क्या करें, पिछले 35 सालों से इसी किस्म की फ्रेंडली फायरिंग, इसी किस्म की हवाई फायरिंग और इसी किस्म की नूरा कुश्तियाँ ये लड़ के यहाँ तक पहुँची। अब इनको पता नहीं कि अब डिजिटल दौर आ गया, अब लोग समझ जाते हैं बड़ी जल्दी। कह क्या रहे हैं, हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए गए। भाई कौन से वादे थे जो खुफिया वादे थे, हीर रांझा वाले, सस्सी पुन्नों वाले, मिर्ज़ा साहिबा वाले, जो पूरे नहीं हुए? और VPN बंदिश पर मुशावरत नहीं की, इंटरनेट स्लो कर दे हुकूमत, 4G पर झूठ बोल रही है। भाई आज पता चला है आपको
ابھی تو خیر سے وی پی این ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہو گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ وی پی این جو غیر شرعی ہو گیا. چلو لیکن یہ آج آپ کو پتہ چلا ہے بلاول صاحب. اور پھر آئین سازی کے وقت حکومت پی پی سے کی گئی باتوں سے پھر گئی. میں جوڈیشل کمیشن احتجاجاً الگ ہو گیا. یہ عجیب بات ہے, پہلے کاپی فلور پر آتی ہے پھر مجھے دی جاتی ہے. بھائی جان اگر یہ آئین سازی کے وقت پھر گئی ہے اور یہ احتجاجاً آپ واک آؤٹ کر گئے جوڈیشل کمیشن میں, تو پھر آپ کے بندوں نے جوڈیشل کمیشن میں ووٹنگ کیوں کی؟ وہ بھی نکل جاتے جوڈیشل کمیشن سے. اور پھر وفاق میں نہ عزت ہے, حکومت دہشت گرد. اچھا وفاق میں عزت بھی کوئی نہیں, وعدوں سے بھی پھر گئی ہے, حکومت جھوٹ بھی بول رہی ہے. اور تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں؟ نکل جائیں حکومت سے. ایگزیکٹلی. زرداری صاحب کو بھی کہیں حکومت کے ووٹ واپس کریں اور صدارت سے بھی استعفیٰ دیں. اچھا مزے کی بات ہے حکومت دہشت گردی پر عملی طور پر کچھ کرے. بھائی خدا کے لیے کبھی آپ اس طرح جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ان کی آڑیاں جاڑیاں تھی, اجلاس رات کو 12 بجے تک, کبھی انہوں نے دہشت گردی پر اس طرح کیا ہے کہ اس طرح یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوں, اس طرح سارے یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے بلاول ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد اب آج کا جو آپ کو بتا دیتا ہوں. جی بھٹی صاحب سے سوال ہے میرا. اچھا اس کے پیچھے مقصد ہے کہ حکومت پھنسی ہوئی ہے 24 نومبر کے احتجاج میں, اور یہ ایک تو حکومت بھی خود اور اپوزیشن بھی خود کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا پنجاب میں ترقیاتی فنڈ مل جائیں, سندھ کو پیسے مل جائیں, پنجاب میں اور تھوڑا سا مل جائے, وہ ذاتی مفادات وہی کہ وہ سارا جو ہے وہ دوبارہ مل جائے جب حکومت تھوڑا لو گرم ہے. میں بھی اپنی یعنی ذاتی مفادات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, تپا ہوا میں بھی اپنی روٹی لگوا لوں کہ اپنے مفادات حاصل کیے جا سکیں. رسول بخش رئی صاحب آپ کے نظر میں بلاول بھٹو زرداری کے حکومت کے بارے میں جو تحفظات ہیں حقائق کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں حقائق تو کوئی سامنے نہیں ہے اور نہ آ سکتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہیں تو وہ معاہدے سیاست میں عوام کے سامنے ہوتے ہیں. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کون سے ایسے امور ہیں جن پر اتفاق ہوا ہے اور کون سی وہ شرائط تھی جو حکومت نے مان لی ہیں اور کون سے جو وعدے تھے وہ جو انہوں نے پورے نہیں کیے. اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ تو بجارتیں ڈال رہے ہیں, لیکن بات کچھ اور ہے. ان کی جو ایک لانگ ٹرم سیاست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ پہلے بھی ڈوبی ہوئی ہے کہ پنجاب میں وہ اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود پچھلے 30 سال میں کوئی اپنا مقام دوبارہ نہیں بنا سکے. سندھ میں جو وہ عوامی سیاست نہیں ہے, وہ وہاں کا جو وڈیرا اور جگیردار ہے انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ان کے بھی بارے نہیں آ رہے ہیں اور سب کے بارے نہیں آ رہے ہیں. تو کوشش ان کی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سندھ میں کس طریقے سے اپنی جو سیاسی اجارہ داری ہے خاندانی اس کو قائم رکھا جائے اور اپنے مقابلے میں کسی کو نہ آنے دیا جائے. لیکن رسول بخش صاحب ایسی حکمت عملی اپنا کے پیپلز پارٹی اپنا کھویا مقام حاصل کر سکتی ہے واپس اس اسٹریٹجی کے ساتھ؟ دیکھیں اس وقت جو کچھ ہوا ہے یہ پچھلے 3-4 سال میں, یہ سارا جو بندوبست ہوا ہے, جو بندوبستی نظام جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ریاستی سرپرستی میں ہوا ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ سیاسی ریاستی سرپرستی انہیں ملے. یہ 26 آئینی ترمیم کے لیے وہ کیوں آخر اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے, بلکہ گھوڑوں کی طرح دوڑ رہے تھے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کہ جی میں نے کرانا ہے میں نے کرانا ہے میں نے کرانا ہے. اور یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ جو عدلیہ کے ساتھ انہوں نے حشر کیا ہے وہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ اس کی کیا نتائج نکلتے ہیں, لیکن وہ سیاست کس لیے ہو رہی ہے کہ سرپرستی کا ہاتھ ہمارے اوپر بھی زیادہ ہونا چاہیے. وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی سرپرستی کا ایک لمبا نظام ہے اور اس میں پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اسٹریٹجی پیپلز پارٹی. ٹائم کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.